الحمدللہ رب العالمین، وہی اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زمین آسمان کے قبضے میں ہے اور ساری کائنات جس کے ایک ان کہنے سے وجود میں آئی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، دنیا کی بادشاہت ایک معمولی بادشاہیت ہے۔ وہ تو محل جو بناتے ہیں، تخت سنبھالتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا جھونکا جیسے ہوا کا جھونکا یا زلزلہ آئے تو ان کی ساری بادشاہیت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ کی بادشاہیت کبھی ختم نہیں ہوتی، نہ اس کا تخت ہلتا ہے، نہ اس کی حکومت میں کمی آتی ہے۔ وہ رب ہے جو زندہ بھی رکھتا ہے اور چاہے تو لمحے میں فنا بھی کر دیتا ہے۔ لیکن انسان جب طاقتور ہو جاتا ہے، جب دولت اور اختیار اس کے پاس آتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب عطا ہے، مالکیت نہیں، اور یہی بھول کر وہ اپنے اس تکبر کی بدبو سے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک بادشاہ تھا، شداد بن عاد۔ اللہ نے اسے طاقت دی، حکومت دی، دولت دی، لیکن اس نے شکر کی بجائے تکبر کو چنا اور اس نے کہا کہ میں زمین پر ایسی جنت بناؤں گا جیسی اللہ نے آسمان پر بنائی ہے۔ کیا انسان کبھی اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ کیا مخلوق اپنے خالق کی طرح کچھ بنا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن غرور اندھا کر دیتا ہے۔ شداد کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں رہی، بلکہ اپنے آپ کی بڑائی آ گئی ہے۔ اور یاد رکھو، جس کے دل میں تکبر آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے گناہ رحمت سے ہٹا دیتا ہے۔ ایسا شخص چاہے دنیا کی جنت میں۔ شداد ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس دولت کا سمندر تھا، ہزاروں غلام، لاکھوں سپاہی اور ایسی سلطنت کہ اس وقت زمین پر کوئی اور اس کے برابر نہ تھا۔ ایک دن قرآن میں اس نے جنت کا ذکر سنا۔ کسی نے بتایا کہ جنت میں ایسے محلات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہیں گی، درختوں پر سونا چاندی کے پھل ہوں گے، اور وہاں غم، دکھ، بیماری، موت کچھ نہیں ہوگا۔ شداد نے غرور سے ہنس کر کہا، بس پھر کیا تھا؟ اس نے اپنے تمام وزیر بلائے اور حکم دیا، جاؤ میرے لیے ایسی جنت بناؤ جس کی چمک سے آسمان روشن ہو جائے۔ اس میں سونے کی اینٹیں ہوں، چاندی کے ستون ہوں اور دیواروں پر ہیرے جڑے ہوں۔ ہزاروں مزدور کاریگر سنگے تراش دن رات لگ گئے۔ سال گزرتے گئے اور آخرکار شداد کی جنت تیار ہو گئی۔ وہ جنت جہاں ہر وقت درخت کے پتے سونے کے تھے، پھول ہیرے کے تھے، نہریں چاندی کی پانی سے بہتی تھیں، پرندے خوشبو اڑاتے تھے اور محلوں کی چھتیں موتیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ شداد نے جب وہ جنت دیکھی تو ہنسا اور غرور سے آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا، اے اللہ، اب تیری جنت کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنی جنت خود بنا لی ہے۔ میرے بھائیو، یہ جملہ اس کے لیے موت بن گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے شداد، تو نے میری جنت کو للکارا ہے، تو نے مخلوق ہو کر خالق سے مقابلہ کیا، تو دیکھ تیری جنت تیرے لیے قبر بن جائے گی۔ شداد نے اپنی جنت کے دروازے پر جشن منایا، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ تھے۔ وہ تخت پر بیٹھا اور کہا، اب میں اس جنت میں داخل ہوں گا اور ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنوں گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کو کون روک سکتا ہے؟ جیسے ہی وہ اپنی جنت کے دروازے کے قریب پہنچا، ایک زوردار چیخ آسمان سے نازل ہوئی، زمین کانپ اٹھی، پہاڑ لرز گئے اور وہ سب لوگ شداد سمیت زمین پر گر گئے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، اور وہ بادشاہ جو جنت کا مالک بننا چاہتا تھا خاک میں مل گیا۔ اس کی وہ جنت جو سونے، چاندی اور ہیرے سے بنی تھی، اللہ کے ایک حکم سے ویران قبرستان بن گئی۔ نہ روشنی رہی، نہ خوشبو رہی، بس خاموشی، اندھیرا اور عبرت۔ میرے عزیزو، یہ ہے تکبر کا انجام۔ اللہ فرماتا ہے، میں اور تکبر کرنے والا ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ شداد نے دنیا میں جنت چاہی، اللہ نے اسے آخرت میں جہنم دے دی۔ اس کی جنت اب زمین کے نیچے دفن ہے اور اس کا نام صرف عبرت کی علامت ہے۔ کبھی اس کے دروازے پر ہزاروں غلام رکتے تھے، آج اس کے نام پر صرف عبرت کی کہانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی قوم عاد نے زمین پر تکبر کیا تو ہم ان پر ایک تباہ کن آندھی بھیج دی۔ شداد بھی اسی قوم میں سے تھا۔ اللہ نے اس پر اپنے عذاب کی ہوا بھیجی اور وہ سب لوگ ختم کر دیے جو اس کے غرور کے شریک تھے۔ میرے بہن بھائیو، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جب دل سے اللہ کا خوف نکل جائے نا تو انسان اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتا ہے۔
شداد کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت، تخت، عزت، لیکن ایمان نہیں تھا۔ وہ یاد رکھو، جس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی انسان وہی غلطی کر رہا ہے جو ہماری زبانوں پر ہے، اللہ ہے، لیکن ہمارے دلوں میں آنا، یعنی میں، تیری طاقت، میری عقل، ہم بھی اپنے محل بنا رہے ہیں، اپنے غرور کی جنتیں تیار کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک سانس بھی نہیں چلتی۔ جو آج تخت پر ہیں، کل وہ مٹی میں ہوں گے۔ شداد کی جنت آج کہاں ہے؟ آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں؟ نہ وہ جنت رہی ہے، نہ وہ بادشاہ رہا ہے، رہی تو صرف زمین کی خاموشی اور قرآن کی وہ آیت جو ہر سننے والے کے دل میں لرزاں پیدا کر دیتی ہے، یعنی ہم نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ طاقتور تھی۔ تو میرے بھائیوں، غرور سے بچو، تکبر مت کرو۔ جب بھی اللہ دل میں فخر آئے، یاد کرو کہ شداد بھی فخر کرتا تھا، لیکن آج اس کا نام صرف عبرت کے طور پر زندہ ہے۔ اصل بادشاہیت اللہ کی ہے، اصل عزت اللہ کی فرما برداروں کے لیے ہے، اور اصل جنت وہ جنت ہے جو اللہ کی رضا سے ملے، نہ کہ سونے چاندی سے بنی ہو۔ آخر میں ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں تکبر سے بچا لے، ہمیں شکر گزار بنا دے۔ ہم پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ زندگی بدل دینے والا یہ پیغام ہے۔ شداد جس نے زمین پر جنت بنانے کی کوشش کی، اس کے پاس دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے ایک لمحے میں فنا کر دیا سارا کچھ، اور وہی جنت جس پر وہ فخر کرتا تھا اس کے لیے قبرستان بن گئی۔ تو یہ واقعہ صرف شداد کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی تصویر ہے جو اپنی دولت، طاقت یا عزت پر غرور کرتا ہے۔ شداد نے تکبر کیا، اور تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، غرور میں انسان بھول جاتا ہے کہ وہ مخلوق ہے، خالق نہیں۔ شداد نے بھی یہی بھول کی، وہ یہی بھول اسے تباہ کر گئی۔ شداد نے سونا، چاندی، ہیرے، جوہرات جمع کیے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ سب بے قیمت تھے۔ اللہ کی جنت خریدنے کے لیے پیسے نہیں، نیک عمل چاہیے۔ اللہ کی جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی آخرت کا گھر ہم ان کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے۔ شداد نے کہا، میں بھی جنت بنا سکتا ہوں، لیکن وہ بھول گیا کہ اللہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ قادر مطلق ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ انسان لاکھ دولت جمع کر لے، لیکن ایک بیماری، ایک سانس اور سب ختم۔ شداد کی موت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو رب سے ٹکرائے گا وہ مٹ جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شداد اگر ایک لمحے کے لیے توبہ کر لیتا تو اللہ اسے معاف کر دیتا۔ اللہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے آخری وقت تک غرور کیا اور اسی غرور میں مر گیا۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، زندگی کے ہر لمحے میں اپنے دل کو جھکاتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، کیونکہ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں۔ ہمیں تو مٹ مٹ پر استغفار کرنا چاہیے، نہ جانے کون سا لمحہ ہمارے لیے آخری ہو۔ شداد نے سر اٹھایا تو مٹی میں مل گیا، مگر وہ بندے جنہوں نے سر جھکایا ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت بلال، حضرت عمر، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، یہ سب عاجزی میں جیت گئے۔ قرآن کہتا ہے، یعنی انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو کامیابی دولت میں نہیں ہے، عاجزی ایمان اور صبر میں ہے۔ اللہ ہمیں شداد کے انجام سے عبرت لینے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں غرور سے نکال دے اور ان میں سے تیری محبت بھر دے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں عاجزی بنا دے اور آخرت میں اپنی جنت کا وارث۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔